السلام علیکم۔ آج گارڈین میں ایک خبر شائع ہوئی اور خبر کے اگر آپ مندرجات پڑھیں، سب کو پڑھنی چاہیے، تو وہ بڑی خطرناک واقعات کی نشاندہی کرتی ہے جو پاکستان کے اندر ہوئے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کینیڈین وزیر اعظم نے ایک سٹیٹمنٹ دے کر آفیشلی کینیڈین پرائم منسٹر کے طور پر ایک بیان جاری کر کے پوری دنیا کے اندر ایک بھونچال والی کیفیت پیدا کی، جس کے اندر انہوں نے براہ راست بھارتی حکومت کے ملوث ہونے کے اوپر الزام عائد کیا ایک سکھ رہنما کو جس کو کینیڈا میں مرڈر کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی ہے انڈین را ایجنٹس نے، اور اس کے لیے جو طریقہ کار تھا اس کی انہوں نے وضاحت کی۔ ابھی ان کا الزام ختم ہوا تھا اس ٹارگٹ کلنگ کے حوالے سے۔ اس سکھ رہنما کا نام تھا ہردیپ سنگھ۔ اس کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد امریکہ کے اندر ان کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک ایسے ہی سملر واقعے کی نشاندہی کی، اور ان کا کہ ایسے ہی ایک سکھ رہنما کو امریکی سوائل کے اوپر بھارتی ایجنٹوں نے مرڈر کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج گارڈین نے ایک بڑی تفصیلی ایک آرٹیکل شائع کیا ہے جس میں انہوں نے پاکستانی انٹیلیجنس آفیشل سے بھی بات کی ہے اور بھارتی جو انٹیلیجنس اہلکار ہیں ان سے بھی بات کی ہے۔ پاکستانی جو اہلکار ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے، اور اس کے اندر واقعات ہیں، اس لیے یہ زبانی کلامی کلیم نہیں ہے، ایسے انسیڈنٹس ہیں جن کو باقاعدہ جس کی ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے ود ایویڈنس، اور گارڈین کہتا ہے کہ ہم نے وہ ڈاکومنٹس دیکھے بھی ہیں۔ 20 لوگوں کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارتی را نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے پاکستان میں ختم کروائے، 20 افراد کا قتل۔ تو میرے خیال میں اس سے بڑا ایک سیکیورٹی کے لیے خطرناک صورتحال کوئی ہو نہیں سکتی کہ ایک آپ کی ہاسٹائل ایجنسی جو دشمن ملک سے بلانگ کرتی ہے آپ کی سرزمین کے اوپر آ کر 20 لوگوں کا ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے خاتمہ کر چکی ہے۔ وہ 20 لوگ کون کون ہیں اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے۔ زاہد اخند ہیں، یہ ایک کشمیری ملیٹنٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں یا کشمیری رہنما کے طور پر جانے جاتے ہیں، ان کا مرڈر ہوا۔ شاہد لطیف جیش محمد سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا ٹارگٹ کلنگ کی گئی، یہ حزب المجاہدین۔ ریاض احمد صاحب ہیں، ان کی اسی طریقے سے لشکر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ لاہور کے اندر ایک سکھ رہنما پریم جیت سنگھ، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی، اور اسی طرح ایک لمبی فہرست ہے۔ اور میرے خیال میں اس کے اوپر پارلیمان کے اندر بھی بحث ہونی چاہیے اور سیکیورٹی والوں سے بریفنگ لینی چاہیے، ISI کو بلا کے ان سے بریفنگ لینی چاہیے کہ کن واقعات ان کے پاس شواہد اور ثبوت موجود ہیں، اور آپ کو اس معاملے کو سفارتی سطح کے پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہیے، صرف یہ گارڈین کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تو پروگرام کے ابتدا میں اس پہ بھی بات کریں گے، اور پھر پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سچویشن ہے، پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کرنے جا رہی ہے عید کے بعد پورے پاکستان میں، اور اس کے لیے اس وقت اس کو بعض ایسی جماعتیں اتحادی کے طور پر ملی ہیں جو ماضی میں کسی زمانے میں نون لیگ کے بڑے قریب جانی جاتی۔ بلوچستان سے پختونخوا ملی عوامی پارٹی اچکزئی صاحب، وہ احتجاج میں ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ اختر مینگل صاحب، ان کے گھر اجلاس ہونے جا رہا ہے، وہ ان کے ساتھ احتجاج میں شامل ہوں گے۔ تو کیا پولیٹیکل سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سینئر سیاستدان ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شہریار افریدی صاحب ہیں، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصطفیٰ صاحب، پہلے تو اس گارڈین کی خبر کے اوپر ہی بتا دیجیے، 20 افراد اگر پاکستان میں 2019 آنورڈ انہوں نے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے جن کا خاتمہ کیا گیا، اور کہا انہوں نے تفصیل میں یہ ہے کہ UAE میں سلیپر سیلز ہیں ان کے، یا آپریٹو وہاں سے بیس کرتے ہیں، ریکروٹ کرتے ہیں پاکستانیوں کو یا جہادیوں کو یا افغانوں کو ریکروٹ کرتے ہیں، پیسہ ان کو دیتے ہیں۔ جیسے ایک انہوں نے کشمیری مجاہد کا بتایا کہ انہوں نے اس کو میسج کرتے ہیں کسی لڑکی نے کہ میں نیو یارک پوسٹ سے بلانگ کرتی ہوں اور میں تمہارا انٹرویو کرنا چاہتی ہوں، وہاں سے انٹریکشن شروع ہوتا ہے، اس کو ٹریک ڈاؤن کرتے ہیں، مرڈر کرتے ہیں، اور اتنی تفصیل موجود ہے تو ہم خاموش کیوں ہیں اس کے اوپر؟ شکریہ ملک صاحب، یہ بڑی الارمنگ خبر ہے جو گارڈین نے کی ہے، جس کے مندرجات ابھی آپ نے بیان بھی کیے، اور اس میں جو صورتحال مزید گمبھیر اس حوالے سے بھی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ 2019 سے جاری ہے، اور 2019 سے لے کر ابھی تک 5 سال کا عرصہ گزر چکا۔ ان 5 سالوں میں 20 لوگ اسیسینیٹ ہوئے پاکستان میں ایٹ دی بیہیسٹ آف انڈینز، جس کے ایک ہمارے انٹیلیجنس آفیشلز نے جو کوٹڈ ہیں اس خبر میں، انہوں نے اس چیز کو غالباً قبول کیا ہے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑا نمبر ہے اور متواتر پچھلے 5 سالوں سے چلتا آ رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کینیڈا کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے، اور کینیڈا کے وزیر اعظم، گو کہ انڈیا ایک اکنامک جائنٹ ہے، اور ویسٹرن ورلڈ کے اور کینیڈینز ہوں امریکنز ہوں، وہ ایک لحاظ سے انڈیا کو ایک پریفرینشل ٹریٹمنٹ اپنی ریلیشن شپ میں دیتے ہیں کہ وہاں سے بہت زیادہ بینیفٹس وہ ڈیرائیو کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کنفرنٹ کیا۔ بالکل، کینیڈینز نے بھی کنفرنٹ کیا، امریکنز نے بھی کنفرنٹ کیا، اور ہمارے ہاں سے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں ملی کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر انڈینز کو کنفرنٹ کیا گیا ہو کہ ہمارے سٹیزنز کو آپ نے ہماری سرزمین پر اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے آپ نے اسیسینیٹ کیا۔ تو ایک تشویشناک بات تو یہ ہے کہ ابھی تک فارن آفس جو ہے ہمارا خاموش کیوں ہے، کہ جبکہ یہ سلسلہ 2019 سے جاری ہے، اور 20 وہاں پر تو ایک شہری کے اوپر انہوں نے اپنے اتنا
شور مچا دیا. ہمارے 20 شہری جو تھے اگر وہ اس طرح ہمارے اسیسینیٹ ہوئے, نیشنل نہیں ہے لیکن پاکستانی سرزمین کے اوپر یہ قتل ہوئے, اگر ہمارے نیشنل سارے ہیں, ہمارے نیشنل نہیں ہیں, اگر اس میں کوئی اور نیشنل ہیں تو چلے وہ تو لیکن ہماری سوائل کے اوپر اگر پھر بھی ایسی ہاسٹائل ایکٹیویٹی ہوئی ہے, اور 5 سال سے ہمیں علم ہی نہیں ہے اس چیز کا, اور گارڈین اخبار ایک خبر کرتا ہے اور اس کے ذریعے ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے, تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے. اور دوسرا اس میں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان بہت زیادہ فرنٹس پہ انگیج ہوا ہے. ٹی ٹی اے کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں افغانستان میں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, وہاں سے پاکستان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں. اور جو پچھلا سال گزرا ہے 2023, وہ دہشت گرد حملوں کے حوالے سے 2013 کے بعد سے اب تک پچھلے 10 سالوں میں سب سے زیادہ حملے پچھلے سال ہوئے. یہ بات صحیح. اور سب سے زیادہ شہادتیں بھی سیکیورٹی فورسز کی تقریباً 1,500 کے قریب وہ پچھلے سال ہوئی. ایک وہ فرنٹ ہے. جب سے تحریک طالبان کے لوگوں کو پاکستان میں آنے کی اجازت دی گئی اس کے بعد ان واقعات کے اندر تیزی آئی, اور سب سے زیادہ شہادتیں اس واقعات کے بعد ہوئی. اور ایک فرنٹ ہمارا وہ موجود ہے بلوچستان کے اندر, ہمارے سامنے ایک کلبھوشن والا کیس سامنے آیا, نہ جانے اور کیسے اتنے کیسز ہوں گے. اور پھر اب یہ ایک فرنٹ ہے کہ جس میں پاکستان کے اندر ہماری سرزمین کے اوپر ایسی کارروائیاں کی گئیں. تو اس ساری صورتحال میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو زیادہ فوکس ہے وہ انٹرنل پالیٹکس سے ہٹ کر ان چیزوں کو کنٹین کرنے پر, ان کا سدباب کرنے پر فوکس ہونا چاہیے. اور 5 سالوں کے بعد اس کا ہمارے علم میں آنا, ایک غیر ملکی اخبار کے ذریعے علم میں آنا, ہماری اپنی اتھارٹیز کا یہ علم میں پاکستانیوں کے نہ لے کر آنا, قومی اسمبلی کے علم میں نہ لے کر آنا, سیاسی جماعتوں کے علم میں نہ لے کے آنا, اس بہت بڑے سوالات کھڑے. لیکن ابھی بھی آئی تھنک اٹس اے گڈ اپرچونٹی. شہریار, آپ پہلے انٹیریئر منسٹر بھی رہے اور ابھی بھی آپ قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. 2 کام میں آپ سے جاننا چاہوں گا. ایک تو ایز انٹیریئر منسٹر آپ کے علم میں ایسے کوئی واقعات آئے ہیں, اور دوسرا ابھی قومی اسمبلی کے اندر آپ کو باقاعدہ اس کے اوپر بریفنگ لینی چاہیے, بحث ہونی چاہیے. یہ بہت بڑی خبر ہے. 20 افراد کی ٹارگیٹ کلنگ اگر را کر رہی ہے ہماری سوائل کے اوپر, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے تو تمام ہائی پروفائل جتنے لوگ ہیں سارے ولنریبل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ جی. تمام تعریفیں رب کی اور کروڑ درود امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ. قوم کی بے حسی کے لیے یہی خبر کافی ہے بدقسمتی سے. ڈرونز پہ جب ہمیں قوم کو پاکستان کا کوئی کونا, کوئی ذرہ, کوئی علاقہ, کوئی شہر, کوئی فیڈریٹنگ یونٹ پاکستان ہے, جب اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور نہتے معصوم پاکستانی مارے جا رہے تھے, یا پاکستان کی سرزمین پہ کوئی بھی مارا جا رہا تھا, اس وقت کون ان کے ساتھ ہاں میں ہاں ملاتا تھا؟ نمبر 1. نمبر 2, جب ایک لفظ ایبسلیوٹلی ناٹ زبان سے ادا ہوا, وہ کیوں ادا ہوا تھا؟ سالمیت, خود مختاری, پاکستان کی غیرت, اور سب سے بڑھ کر کہ پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے اور پاکستان کی سرزمین کسی کے لیے استعمال نہیں ہوگی. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنی بنیادی جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ ہیں اور پاکستان کی قومی سلامتی اور پاکستان کی سرزمین کا دفاع جو ہم پر فرض ہے, جو ہمارا ایمان ہے, صرف لا انفورسنگ ایجنسیز کا نہیں, پورے پاکستان کے وہ تمام سٹیک ہولڈرز جو اس ریاست کے باسی ہیں اور کس پارلیمان یا کسی کا بھی حصہ ہے. ایز انٹیریئر منسٹر آپ کے نالج میں ایسے واقعات ہیں؟ بالکل نہیں آئے. یہ 2019 سے ہو رہے. بالکل نہیں آئے. کیا ہمیں ایسی چیزیں غیروں سے پتہ چلیں گی؟ کیا ہمارا فوکس صرف یہ کہ جھنڈا کیوں اٹھایا, ووٹ کیوں دیا, ادھر ہو جاؤ ادھر ہو جاؤ, یہ کرو وہ کرو؟ یہ پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا اور پاکستان کے عوام کے جان و مال کا تحفظ اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور پاکستان کی عزت اقوام عالم میں. کل تک آپ انڈیا کے ساتھ ہر فیلڈ میں کمپیٹ کر رہے تھے. آج یہ گیپ جو بڑھ گیا ہے, یہ کیوں بڑھ گیا ہے؟ کون سی ایسی راکٹ سائنس ان کے پاس آ گئی ہے؟ وہ کمیٹڈ ہیں, وہ اپنی دھرتی اور اپنے ملک کی مفادات کے لیے کسی حد تک جا سکتے ہیں. ہم ڈیوائیڈڈ, کنفیوز, ڈسٹریکٹڈ, غدار کا کھیل کھیل رہے ہیں. آج میرا سوال یہ ہے کہ ابھی نندن سے لے کر اب تک چھوڑ دیں اسٹریٹجیکل سٹرائک اور ساری چیزیں چھوڑ دیں, ہندوستان اب تک جو پاکستان کے مفادات اور 35A اور 370 جو ابروگیٹ کیا گیا ہے, کیا کیا ہم نے اقوام عالم میں؟ آپ کے دور میں ہوا تھا. میرے دور میں جو بھی ہوا تھا, اگست 2019 آئی تھنک 2019,
5 अगस्त 2019. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کیا پارلیمان اور پاکستان کے سیاستدان یا پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز ان کے پاس وہ اختیار ہے؟ کیا سول سپریمیسی کی جو بات پیپلز پارٹی اور نون کر رہی تھی اور آج پی ایم ایل این والے اقتدار میں بیٹھے ہوئے سہمے ہوئے ڈرے ہوئے، وہ چھوٹے بچوں کو کیا کہتے ہیں، ہم پشتو میں جبے کہتے ہیں، جو بچہ ڈر جائے سہم جائے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، وہی حالت ہے ان کی. میں واپس آؤں گا، پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو پاکستان کو اون کرنا ہے، یہ کسی کے باپ دادا کی میراث نہیں ہے. آپ کی قومی اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کو ابھی تو اسٹینڈنگ کمیٹی فارم ہی نہیں ہوئی. ہو جائے گی، آج کل میں ہو جائے گی. اس کو بلا کے ISI کے DG کو بلائیں اور ان سے بریفنگ لیں اس مسئلے کا. یہ کام ہے پارلیمان کا. ہنس رہے ہیں، میرے خیال میں اٹس اے سیریس میٹر. اٹ از ویری سیریس. مجھے ہنسی پارلیمان کی بے حسی پہ آ رہی ہے. ایک کرنل کنٹرول کرتا ہے پوری پارلیمنٹ کو. آپ کے دور میں ایسے ہی ہوتا تھا. پریشانی کیوں؟ آپ کتنے سال ہم رہے ہیں؟ آپ کا ووٹ کتنے سال ہم اقتدار میں رہے ہیں؟ کانفیڈنس جس نے کتنے لینا سال تھا، ہم اقتدار میں رہے ہیں؟ جتنے سال رہے ہیں کون کنٹرول کرتا تھا؟ جتنے بھی سال رہے ہیں. عمران نے جس دن ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا، میں ان لوگوں کے ساتھ آپ کے کچھ کے متعلق مجھے پرسنلی معلوم ہے ناموں سمیت کہ وہ ووٹ دینے نہیں آ رہے تھے اور ان کو فون کہاں سے آ رہا تھا. کسی کو چڑیا گھر لاہور سے آ رہا تھا اور کسی کو اسلام آباد سے آ رہا تھا، اور وہ کرنل صاحب کے فون تھے، بڑے بڑے فون نہیں تھے. مجھے آپ نے بلایا تو مجھے بولنے دیں. ملک صاحب اس طرح ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب پارٹی بنی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر وہ تمام منافقین جنہوں نے خان کے اور پارٹی کے مفادات میں چورے گھونپے ہیں. کون کون منافق؟ بہت سارے منافق تھے. اللہ نے ان کو رسوا کر دیے. اپنے عمل اور اپنے کردار سے وہ ذلیل اور رسوا ہو گئے. میں اب واپس آنا چاہتا ہوں. خدا کا واسطہ ہے، اگر ہم پارلیمانی نظام حکومت کو اون کرتے ہیں، ویلیو کرتے ہیں، تو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب، اور ہم نے ڈیسیجن میکنگ میں سب کو آن بورڈ لینے کے بعد پاکستان کے مفادات کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ ہو کیا رہا ہے؟ اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں کیا ہم بار بار کرتے رہیں گے؟ نہیں.